مقدس میں سے خدا جو ہمارے درمیان بسنا چاہتا ہے، خدا جو ہمارے درمیان بسنا چاہتا ہے، وہ ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے جی اگر اسی انہوں اجازت دئیے، اگر ہم اس کو رکھنا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی نکمی حرکتوں سے اس کے نافرمان بیٹے بن کر اسے اپنے گھر میں داخل کرنا نہیں چاہتے تو پھر وہ ہمارے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ آج بھی ایسے کچھ بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے نافرمان ہیں، جو اپنے باپ کو دھکے دے کے بھی اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اسی دنیا میں یہ لائیو ہم جو سی زندگی گزار رہے ہیں، اسی میں یہ دونوں نمونے ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی تو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو عزت دے کے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ اس لیے خدا نے شروع سے یہ منصوبہ بیان کیا، یہ وعدہ ہے جو احبار کی کتاب میں درج ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے خدا نے موسیٰ سے اس بات کو بیان کیا کہ میں اپنے لوگوں میں بسنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ اس وقت بھی خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ وعدہ خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کیا، اور اس وعدے کے پیچھے ایک بھید ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ احبار 26 باب اور اس کی 11 آیت مقدسہ پرانے عہد نامہ میں سے آج کے کلام مقدس کو ہم تلاوت کریں گے۔ احبار کی کتاب اور اس کا 26 باب اور اس کی آیت مقدسہ ہے 11، اور یہاں پر اس وعدے کو خداوند نے بیان کیا ہے۔ جی جسے مل گیا ہے پڑھ دیں۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، جی اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہ 3 حصوں میں آیت مقدسہ ہے، اور ان 3 حصوں کو ہی ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنا اور سمجھنا اور جاننا ہے۔ پہلا حصہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا۔ وہ ہمارے درمیان اپنا مسکن، اپنا وجود قائم رکھنا چاہتا ہے۔ وہ شخصی طور پر ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے ہر ایک کام میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری مشکلوں میں سے نکالنے کے لیے ہے۔ کیا جی خدا نے کبھی کسی کو مشکلوں میں پھنسایا؟ نو۔ خدا ہمیشہ ہمارے لیے ایسا مددگار ہے، رہبر اور رہنما ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ خدا نے انسان سے محبت کی ہے، نفرت نہیں کی ہے۔ یہاں پر ہم دوسری بات کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی۔ او بھائی، خدا کی روح آپ لوگوں کی زندگیوں سے محبت کرتی ہے۔ وہ محبت کے لیے آپ کو دی گئی ہے تاکہ وہ محبت آپ کی زندگی میں قائم رہے اور آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، محبت میں بڑھتے رہیں، نہ کہ نفرت میں، نہ قدورتوں میں، نہ عداوتوں میں، نہ جھگڑوں میں۔ یہ تو ابلیس کے کام ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں خدا نہیں ہے، خدا کا روح نہیں ہے، تو آپ کی زندگی میں وہ
मौजूद है, उसने आपके अंदर अपना मस्कन बनाया हुआ है। ग्रिप पक्की की हुई है, हाँ? अकलां भी बंद, हाँ? ज़हन भी बंद, और बाद दफा फिर वो हार्ट अटैक, दिल भी बंद कर देता। और जिन बीमारियों पर वो आपको फंसा लेता है, वो जिन तकलीफों में आपको रखना चाहता है, क्या हम ये सोचते हैं कि क्या ये तकलीफें, ये मुश्किलें हमें क्यों मिली हैं? क्या हम खुदा से दूर तो नहीं है? हमें ये जजमेंट करनी जरूरी है। हर बात में हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी है कि मैं इस वक्त गुनाह में नहीं हूं, मैं इस वक्त बदी में नहीं हूं, मैं जो कुछ खुदा से मांगता हूं मुझे फौरी मिलता है, क्योंकि खुदा मेरे। एक और आयत पढ़ेंगे फिर इसको आगे लेके चलेंगे। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 5 आयत, और खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उस पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि हरगिज दस्तबरदार न होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। लेकिन उसके पहले इस आयत में बताया गया है कि किसकी दोस्ती से हमें बाज रहना है। ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। हुण तुसी फैसला कर लो कि तुसी केड़े ज़र दे पीछे हो, है? ज़र के पीछे हो, जन के पीछे हो, या जमीन के पीछे हो, है? और ये तीनों ही फसाद की जड़ें हैं, ज़र, जन, जमीन। दुनिया इसी बात से अपने सके खूनी रिश्ते भी तबाह कर देती है। और जो चीजें खुदा आज आपके आगे रखना चाहता है, इस कलाम मुकद्दस में से, इन 2 आयात में से, और खुदा चाहता है कि वो आपके साथ रहे, और खुदा अपने वादे को पूरा करने में देर नहीं करता। तीसरी बात, खुदा के कलाम को हमने जब अपनी जिंदगी में लेना है तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इसके लिए ठहराया है कि जो कोई उसकी बातों को सुनता और उस पर अमल करता है वो मुबारक है। और इस बात को मकाशफा में दर्ज किया गया है। लेकिन हमारी जिंदगियों में खुदा कैसे आता है? खुदा इस्राएल के साथ कैसे था? क्या कोई बता सकता है कि कौम बनी इस्राएल जब बियाबान में थी, मिस्र की गुलामी में से निकलकर, तो खुदा कैसे उनके साथ बादल का सतून बनकर, आग का सतून बनकर उनके साथ साथ चलता था, हाथ साथ रहता था, हर एक तकलीफ में से उन्हें खुद लेकर गुजरता था। उनके आगे कोई भी मुश्किल आती थी, खुदा उनकी रहनुमाई करता था। उसने अपने खादिम को उनके साथ रखा था। वो फिजिकली तौर पर मूसा था, लेकिन खुदा उनके साथ था। खुदा क्यों उनके साथ था? क्योंकि वो खुदा है जिसने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर। मैं अगरचे खुदा की सूरत पे हूं, खुदा की सीरत अगर मुझ में नहीं है तो फिर मैं खुदा के साथ नहीं, क्योंकि खुदा की सूरत पर होना काफी नहीं है। बहुत से लोग खुदा की सूरत पर बनाए तो गए हैं, लेकिन आखिर को वो हलाक हुए। आखिर को उन्होंने अपनी बदी को नहीं छोड़ा और उसकी वजह से वो हलाक हो गए। उन्होंने नजात नहीं पाई, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुए। खुदा
نے جب سے انسان کو بنایا ہے، خدا انسان کے ساتھ بسنا اور رہنا چاہتا ہے۔ آدم کو جب خدا نے بنایا، اور آدم بھی جب شام کا وقت ہوتا تو خدا اس سے ملنے کو آتا، اس سے بات چیت کرتا، اس سے ایک دوسرے سے جس طرح ہم بات چیت کرتے ہیں اس طرح سے خدا بات کرتا، اور خدا کو اچھا لگتا۔ لیکن انسان نے نافرمانی کی اور خدا کی قربت سے، اس کی حضوری سے باہر نکل گیا۔ آج بھی سیم ایز اٹ از ایسا ہی ہے، کوئی قانون بائبل کا نہیں بدلا۔ ایک لفظ اور ایک شوشہ اس بائبل کا نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، اور نہ قانون بدلا ہے اور نہ بدلے گا۔ جن چیزوں کی ترتیب آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح میں یہ ضروری نہیں ہے، وہی چیز ضروری ہے۔ کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب تک تم چھوٹے سے چھوٹے حکموں پر بھی عمل نہ کرو۔ اور فقی فریسیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس تو صرف شریعت تھی، اور اب آپ کے پاس اس فضل کی دولت ہے کہ جس پر آپ کو اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا، یہ خدا کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ صرف فضل اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس فضل کی قدر و قیمت میں اپنی زندگی گزاریں۔ خدا کے دو تقاضے ہیں، پہلا پاکیزگی اور دوسرا فرما برداری۔ اور خدا جن چیزوں میں آپ پر فضل کرتا ہے وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو قائم کرتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کے لہو سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لہو کے بغیر ہماری جسم کی نجاست، ہماری روح کی نجاست کبھی بھی دھل نہیں۔ اس کے لہو کی قیمت کی قدر کرے، دیکھیں تو صحیح۔ شاعر بانی تے اسی کٹ مارنے ہاں، تے کٹ مارن تو بعد اسی سے دوسرے بھی کام کرنے ہاں۔ جس بات کے لیے شاعر بانی میں شامل ہونا ہے وہ ہے آپ کا پورا منتھ، آپ کا پورا ویک خدا کی حضوری میں، اس کی قربت میں، اس کی حضوری میں گزرے، تاکہ اس کی حضوری کے درجات ہماری زندگی میں بڑھتے جائیں، ہم اپ گریڈ ہوتے جائیں، اور ہم اس کی حضوری کے بغیر کچھ بھی حاصل کریں نہ بچ سکیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی حضوری، اس کی باؤنڈری سے باہر نکل جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں رہنے والے پھر بھیڑیے اور کتے اور طرح طرح کے جانور خونی آپ پر حملہ کرتے ہیں، اور اگر آپ سیف جگہ پر ہیں تب ہی آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ دنیا جنگل ہے، یہ بھیڑیوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، اور اس دنیا میں رہنے والا اگر مسیح میں نہیں ہے، مسیح کے لہو میں نہیں ہے، تو وہ سیف نہ آپ، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کا خاندان، نہ اور کوئی۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا۔ پہلے خدا خود تھا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، پھر خدا نے یسوع مسیح کو بھیج دیا۔ یسوع مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ رہا اور انہیں خدا کی وفاداری سکھاتا رہا، اور خود بھی سیکھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہ سہ کر فرما برداری سیکھی۔ بھئی یسوع کو فرما برداری سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یسوع مسیح نے جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر جو کچھ کیا وہ نمونے کے طور پر کیا، کہ میں اگرچہ خدا کی صورت، خدا ہونے کے برابر اپنے آپ میں قبضہ رکھنے کی چیز نہ جانا اور اپنے آپ کو خالی کر کے خادم کی صورت اختیار کی، تو آپ انسانوں کے لیے میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، اپنی اس الہی
قدرت سے میں باہر آ گیا اور جسم اختیار کیا, اور جسم میں رہ کر میں نے بچپن سے گلی محلیاں چ بھی میں رہا ہوں, تے میں بڑے بڑے بزرگاں چ بھی رہا, تے میں ہر طرح دے نوکراں چاکراں چ بھی رہا. تو مجھے ان باتوں کا ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں کی زندگی کیسی ہے, اور میں نے پھر ان باتوں کو یسوع نے اپنی زندگی میں لے کر نمونے کے طور پر پیش کیا ہے, تاکہ وہ نمونہ ہماری زندگی میں قائم رہے. کل ایک بات کر رہے تھے نا کہ پیر دھونے کا بھی کیا دیا ہے اس نے, نمونہ ہے. نمونہ ایز اٹ از ہوتا ہے. بہنیں وہ سلائی کرتی تھی نا, اپنا اون سے سویٹر بنتی تھی, ٹھیک ہے, اور اون سے سویٹر بنتے وقت وہ سلائیاں جب تھی نا چلتی, تو اس میں نمونہ اس کو دیا جاتا تھا کہ انے گھر چکنے نے تے انے سٹنے نے, اور اگر وہ گھر آگے پیچھے ہو جاتے تو وہ پھر سیم نمونہ. آج بھی ایسا ہے, کلام کے مطابق اگر سیم ایز اٹ از ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں نمونے کے طور پر نہیں رکھتے تو ساڈیاں بھی سلائیاں پٹھیاں سدھیاں ہون ڈیاں نے, یہ کوئی ہور ہی نمونہ بن جانا. اور اس لیے ہمیں ان ساری باتوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ خدا کے کلام کے مطابق ہم سیکھیں, سمجھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, بنائیں, تاکہ بچے بھی ہمارے کل کو اپنے بچوں کو ویسا نمونہ پیش کر سکیں. یہ صرف آپ تک نہیں بات, آپ کی پیڑھی تو پیڑھی ہو رہی ہے نا ختم, باری لگ گئی ہے, باری 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 باری, تو آگے جو سی جنریشن ہے اس کو کوئی اچھا نمونہ, اچھی سیکھ, اچھا ایمان, اچھی باتیں دے کے جائیں, نہیں تو وہ بھی اسی پیڑھی پہ ہی ہیں جنہوں نے دکھ, مصیبتیں, گناہوں کی, بدکاری کی تکلیفیں اٹھائیں اپنی زندگی میں, اور اینڈ جی مر گئے, دنیا تو چلے گئے, ختم ہوگی کہانی. آج ہمیں اس کلام کو اپنی زندگی میں خالص طور پر لے کر چلنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہے جب تک ہم خدا کے کلام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ کریں. پہلا کرنتھیوں اور اس کا باب ہے 3 اور آیت ہے 16. پہلا کرنتھیوں کا خط, تم خدا کا مسکن ہو اور خدا کی روح تم میں بستی ہے. اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح, پہلے خدا ستون میں تھا, پھر خداوند یسوع مسیح خدا زمین پر تھا, پھر خدا پاک روح القدس اب انسان کے یس خدا ایک ہی ہے اور وہ واحد ہے, لیکن اس کی تخلیق تجربات کے ساتھ اس دنیا میں بدلتی رہی ہے, اور اس خدا نے انسان کو کبھی بھی نہیں, آج بھی نہیں چھوڑا. آج وہ خدا پاک روح القدس کی صورت میں انسان کے اندر بستا ہے, اور وہ انسان جس کے اندر خدا کا روح ہے اس میں خدا کی سی محبت ہے, خدا کی سی پاکیزگی ہے, خدا کی سی عقل ہے, اور اس عقل اور سمجھ اور پاکیزگی اور محبت کو جب ہم اس روح میں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی ہمیں خود خوبصورت نظر آتی ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ ہمارے اندر پھر بدی, گناہ, ناپاکی اور خدا کے حضور ہم پھر بے وفا بھی نہیں. جن چیزوں کے لیے خدا کا کلام ہمیں ان باتوں سے روشنا کراتا ہے, یہ وعدہ خدا نے مسیح میں اس کی تکمیل کی, جو وعدہ ہم نے احبار میں پڑھا ہے کہ وہ یسوع مسیح میں پورا ہوا,
اور یسوع مسیح کا نام ایمانویل رکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے یس۔ ایسے صاف صاف کلیئر باتیں جو خدا ہم تک پہنچا رہا ہے، اور خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہی ایمانویل جس کو میں نے اس زمین پر بھیجا تھا، وہی تو خدا تھا اور تمہارے ساتھ تھا، اور پھر بھی تم نے اس کا یقین، تم نے اس پر ایمان نہیں رکھا، اور وہ باتوں کا حساب پھر کس نے لینا ہے؟ خدا نے لینا ہے۔ اس ایمانویل نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں جو تمہیں آنے والی باتوں کی بھی خبر دے گا، اور تم اس کے ساتھ اور وہ تمہارے اندر ہوگا۔ آج ہماری زندگیوں میں مسیحیت صرف نام بن کے شاید رہ گیا، ایک فخر، ہاں میں مسیحی ہوں، لیکن کردار، بول چال، چال چلن وہ ہمارے مسیح جیسے نظر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمانویل پھر ہمارے ساتھ، پاک روح القدس ہمارے ساتھ، کیونکہ خدا کا روح اور خدا خود تب رنجیدہ ہوتا ہے جب ہم گناہ، بدی، ناپاکی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کی حضوری سے ہم دور رہتے ہیں۔ اور جو شخص خدا کی حضوری میں نہیں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، اور جو شخص خدا میں ہے اور خدا کی حضوری میں ہے، اس کی عقل، سمجھ، دل، سوچے، خیالات وہ خدا میں اور خدا کے کلام میں اور خدا کی باتوں میں ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وقت خداوند کی حضوری میں بڑھ نہیں رہا، کم ہو رہا۔ یسوع مسیح کے آنے کا وقت نزدیک آ رہا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا۔ اس لیے جب ہم اس بات کو، آخری بات کو، 5ویں اس کے ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ آج ہمارے لیے پیغام، کیا ہماری زندگی خدا کی حضوری کے لائق ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو خدا کے لیے کھول رکھا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمارے گھروں، خاندانوں اور کلیسیا میں بستا ہے؟ خدا آج بھی یہی کہتا ہے، میں تمہارے درمیان بسنا چاہتا ہوں۔ یہ خدا کی نیڈ، خواہش، خدا کی وہ اپنی ڈیزائر ہے کہ خدا ہمارے درمیان بسنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں میں بسنا چاہتا ہے، ہمارے گھروں میں بسنا چاہتا ہے، ہماری کلیسیاں میں بسنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم سب کو بھی وہ باتیں جو خدا کے کلام میں لکھی اور درج کی گئی ہیں، ان کو ایز اٹ از ویسے ہی پورا کرنے اور ماننے کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب